ڈاکٹر فردوس آپ اس میٹنگ میں تھی؟ جی میں بدنصیب نہ صرف میٹنگ میں تھی بلکہ مجھے بڑا جوش چڑھا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو تھا اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے، تو یہ اس کی پہلی قسط آ گئی ہے۔ تو پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا تو میں جا کے پارلیمنٹ کے اندر انٹر ہو رہی تھی تو میڈیا نے مجھے روکا کہ میڈم پریس ٹاک کیوں نہیں کر رہی ہیں، ہمیں اس پہ 2-3 سوال لے۔ اچھا میں وہ ڈائس پہ کھڑی ہوئی تو میں نے کہا جی عمران خان صاحب نے اس قوم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹی دولت واپس لاؤں گا تو مبارک ہو آپ کو، اس کی پہلی قسط آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کس سے آئی، وہ نام بھی تو بتائیں نا۔ تو میں نے کہا ایک بہت بڑے ٹائکون بزنس اور پراپرٹی کے اور ان کے، تو انہوں نے کہا آپ کو ڈر لگتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے، آپ نام کیوں نہیں لے رہی؟ میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ، کیونکہ لائیو چل رہا تھا، ویسے تو آپ کے میڈیا کے ہاؤسز کی جرت نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ اپنے چینلز پہ چلائیں اور اس کیس کو کسی اس طرح سے الیبوریٹ کرے۔ آف کورس انہوں نے کیا کیا کہ میں نے نام بھی لیا، میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ ملک ریاض اینڈ فیملی، اور ان کا میں نے پراپرلی کہا کہ بھئی یہ وہاں پہ جو ایل گاٹن منی تھی وہ ریکور ہو کے ہمارے پاکستان کو ملی ہے۔ ایک پراپرٹی حسین کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، حسین یا حسین کے ساتھ 50 ملین پاؤنڈ۔ اس کا یہ ہوا ملک صاحب کہ جو ہی میں پریس کانفرنس کر کے، اب وہ تو چل گئی لائیو، کیونکہ میں لائیو کیا بولنے والی ہوں nobody knows، سارے چینلز نے اس کو کٹ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجھے میسج آیا ملک صاحب کے صاحبزادے کا، علی کا، کہ میں نے آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج آپ نے وہاں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں چور، لٹیرے اور کرپٹ ثابت کیا، اور آپ آج تک کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ میری اور میری فیملی کے حوالے سے کوئی ایسے لفظ استعمال کرتا، آپ نے یہ کیا۔ تو یہ عمران نے کیا کہا اس پہ آپ کو؟ میں نے بڑے، اس کے بعد بھی میری پی ایم آفس میں میٹنگ تھی، اسی پہ ہماری اسٹریٹجی میٹنگ تھی، کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی سر پہلے تو اس عوام کو دور کریں نا، کہ یہ میسج سنیں اور اس کا علاج کس نے کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بعد کالیں کی، اس نے فون نہیں اٹھایا، پھر میں نے اس کو وائس میسج کیا، جو میرا سٹائل ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طرف سے جب ایک غلط بات آف کورس۔ تو اس کے بعد انہوں نے خان صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہے اور کوئی اس کا کریڈٹ نہیں لے رہا، کیا بولا جا کہ ہم نے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی، یہ میسج ہے۔ تو یہ صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں جن کا نام شہزاد اکبر ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کلیئرٹی کریں کہ ان کو میڈیا میں جا کے یہ بتاتے کیا پرابلم ہے، کیونکہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہے شہزاد تم تھوڑی دیر ان سے علیحدہ بیٹھ کے نا ان کو بریف کریں۔ جب وہ میڈیا اسٹریٹجی ختم ہوئی میٹنگ تو میں نے کہا جی حضور بتائیں اس کے اندر سیکرٹ کیا ہے، جو انہوں نے کہا جی تو آپ کو کس نے کہا تھا یہ میڈیا پہ جا کے بات کرے؟ یہ کس نے؟ شہزاد اکبر نے کہا کہ کس نے کہا میڈیا پہ بات کرے؟ آپ نے دیکھیں اگر آپ اس کو پبلک کریں گے، ہم نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ ابھی پہلی انسٹالمنٹ آئی ہے، سیکریسی جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ جا کے اس طرح بغلے میں جائیں گی اور ڈسکشن میں لائیں گی اس کو، تو یہ تو وہ باقی کی اماؤنٹ رک جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار نہیں، ہم نے کچھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور یہ پیسے جو ہیں وہ پبلک کے پیسے ضرور ہیں، ہم لے کے آئے، گورنمنٹ لے کے آئی ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیسائز اور پبلک نہیں کریں گے۔ تو اس شرط پہ اب آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا جی میں نے تو اس پہ، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے آپ بات کریں گے، لیکن یہ علاج کس نے کرنا ہے؟ اس نے کہا جی علی نے غلط کیا، زیادتی کی، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ Then he called him and then Ali apologized.